بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى، اور ان سے قبل قوم نوح کو بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے لفظ ظلم کے معانی مکمل کر دیے تھے۔ توجہ فرمائیں، یہاں جو اس آیت نمبر 52 میں لفظ آیا ہے وا لام اور میم سے، وہ ہے اظلم۔ اظلم یعنی ظالم ترین، بہت زیادہ ظالم۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے، میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ اظلم جیسا کہ یہاں پر آیا ہے، اسی طرح ایک مشہور لفظ ہے اکبر، اللہ اکبر۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اصغر جب کسی کو کہا جاتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا، سب سے صغیر۔ طول لمبائی کو کہتے ہیں۔ اطول سب سے زیادہ طولانی۔ احسن قرآن نے فرمایا اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن۔ یہ احسن یعنی خوبصورت ترین، بہترین۔ تو یہ جو اس قسم کے الفاظ ہیں اکبر، اصغر، احسن، اظلم، ان میں کون سا معنی ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ یا بہت زیادہ۔ اظلم یعنی بہت بڑے ظالم تھے، یہ لوگ بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نافرمان تھے۔ اب جہاں بھی یہ الفاظ ہیں انشاءاللہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اکبر، اصغر، احسن، اطول اور اظلم، یہ سارے کے سارے اس قسم کا معنی دیتے ہیں، بہت زیادہ یا سب سے زیادہ کے معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور بہت زیادہ معنی کہاں ہوگا اور سب سے زیادہ معنی کہاں ہوگا، یہ جملے کے اندر ان کے استعمال سے واضح ہو جاتا ہے۔ انہم کانوا ہم اظلم، یہ لوگ بہت زیادہ ظالم تھے۔ اگلا حرف ہے واو یعنی اور، اطغا بہت زیادہ سرکش تھے، طغیان والے تھے۔ اطغا کے بنیادی حروف طا جسے ہم طوئے کہتے ہیں اردو میں، غین اور واو ہے۔ طا، غین اور واو جس سے لفظ اطغا بنا ہے اور جس سے لفظ طغیان جسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ طا، غین اور واو کا بنیادی معنی وہ ہے حد سے بڑھ جانا، پیمانے سے باہر ہو جانا۔ یعنی پیمانہ جو کسی چیز کے ناپنے کا ہوتا ہے یا کوئی چیز اس کے اندر رکھی جاتی ہے، اس سے باہر نکل آنا، حد سے تجاوز کر جانا۔ مثال کے طور پر جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پانی جو پہلے ساحلوں کے اندر رہا کرتا تھا، ساحلوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، آبادیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں، جیسے سمندروں میں طوفان آتے ہیں۔ جب طوفان نہیں تھا تو سمندر کا پانی پرسکون تھا، کشتیاں اس میں تیر رہی تھی۔ جب طوفان آیا تو وہ گویا کہ پانی سرکش ہوتا ہے، طغیان کرتا ہے اور کشتیوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات ساحلوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ سرکشی اور طغیان کا یہ معنی ہے۔ عرض کیا کہ اسی سے لفظ اطغا ہے۔ اطغا کا وہی معنی جیسے ہم نے عرض کیا تھا اظلم، اکبر، اصغر، احسن، اسی طرح یہ لفظ ہے اطغا یعنی بہت بڑے طغیان گر، بہت بڑے، بہت زیادہ سرکشی کرنے والے، قوم نوح۔ اور یہاں پر اگر اس اظلم اور اطغا کو ہم قوم نوح سے مربوط کریں تو کیا مطلب ہے؟ کہ یہ عاد و سمود سے بھی زیادہ برے تھے۔ 950 سال کا طولانی عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، ان کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا اور حضرت نوح کا مذاق بنایا، جیسا کہ ہم داستان حضرت نوح علیہ السلام کو آیات قرآن ہی کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس قدر طولانی عرصہ ملنے کے باوجود ان لوگوں میں سے سوائے ایک قلیل تعداد کے
حضرت نوح پر ایمان نہ لائے اور بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ آئندہ درس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کریں گے، ان کی داستان بیان کریں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 49 تک خلاصہ بالکل، کہ جس میں قرآن مجید نے وہ پہلو کہ جو ہدایت اور عبرت کے لیے ضروری ہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، عبرت لینے کی کتاب ہے، اسی لیے اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ اقوام کے قصے بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ہم بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔